الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. دوستان محترم، آج ہمارا ٹاپک ہے ختم نبوت، اور جن لوگوں نے جھوٹے دعوے کیے نبوت کے ان کا تعاقب، بالخصوص احمد عیسیٰ، ان کو ہم نے ایکسپوز کرنا ہے. اور ایک دوست ہیں الحمدللہ، وہ تیار ہوئے ہیں اور انہیں ہم نے کچھ طریقے بتائے ہیں کہ وہ اس کا اچھی طرح سے تعاقب کریں گے، اس کا بھی تعارف، اور کوشش کریں گے اس سے بھی ہماری گفتگو ہو. اللہ کریم قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو، تم اللہ پر، اس کے رسول پر اور اس کی کتاب پر جو اس نے اپنے رسول پر نازل فرمائی ہے، اور اس کتاب پر جو اس نے اس سے پہلے اتاری، ایمان لے آؤ. اللہ کریم فرماتا ہے نبی علیہ السلام پر جو کتاب نازل ہوئی اس پر ایمان لانا، جو اس سے پہلے کتاب اللہ تبارک و تعالی نے نازل کی اس پر ایمان لانا ہے. تو اگر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بعد بھی کوئی نبی آتا تو اللہ کریم یہ فرماتا کہ نبی علیہ السلام پر جو ہے وہ کتاب نازل ہوئی، اس پر ایمان لاؤ، اور نبی علیہ السلام سے پہلے جو ہے ان پر بھی ایمان لے، اور نبی علیہ السلام کے بعد جتنے السلام آئے ان پر بھی ایمان لے آؤ. تو یہ اللہ کریم یہ ضرور فرماتا، لیکن ایسا نہیں ہے. تو اس کام کے لیے یہ ہمارے دوست ہیں علامہ وکیل احمد چشتی صاحب، ماشاءاللہ، اللہ انہیں نظر بد سے بچائے، اور ماشاءاللہ ہینڈسم، اور ماشاءاللہ بڑے اچھے خطیب ہیں، بڑے محقق ہیں. تو یہ ہمارے بھائی انشاءاللہ بالخصوص اس پر کام کرنے والے ہیں، اور بلکہ کام انہوں نے شروع کر دیا ہے. ان کا تعارف وکیل احمد، یہ میرے پڑوس میں رہتے ہیں اور میرے دوست ہیں، محب ہیں، پیار کرتے ہیں. تو ختم نبوت پر خاص طور پر ایک احمد عیسیٰ نامی، جس نے آج کل یہ کہا ہے کہ میں نبی ہوں، نعوذ باللہ، اور میری کتاب ہے، اور لوگوں کو قرآن پاک پڑھ کے کہتا ہے کہ یہ جو احمد نام ہے وغیرہ دوسری چیزیں ہیں جو میرے متعلق نازل ہوئی ہیں. تو دوستوں کے پیغام آ رہے تھے کہ یار اس کا بھی رد ہونا چاہیے، جس طرح آپ مرزا جہلمی کا رد کرتے ہیں اور جس طرح اس کی آپ نے درگت بنائی ہے اس کی بھی بنائیں. تو میں نے کہا کہ ہر بندہ جو ہے وہ اس کا پیچھا کرنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے. مطلب اب اس کی طرف جائیں تو پھر ہمیں تلاش تھی ایسے کسی نایاب گوہر کی کہ جو اس کام کا بیڑا اٹھائیں. تو ماشاءاللہ یہ ہمارے وکیل احمد بھائی ہیں. ان کا چینل ہے وکیل احمد چشتی، 4-5 ویڈیوز ابھی اپلوڈ کر چکے ہیں. اب انشاءاللہ ڈیلی ویڈیوز آئیں گی اس کے چینل پر. یہ کام کر رہے ہیں احمد عیسیٰ کے رد پر. آپ کا ایمان بچانا بہت اہم ہے، مسلمانوں کی ایمان بچانا، کیونکہ ہمارا بنیادی عقیدہ ہے ختم نبوت پر. اور اللہ کے نبی نے فرمایا میرے بعد جو جھوٹے کذاب آئیں گے، تو یہ علماء کی ذمہ داری ہے کہ ایسے جھوٹے اور کذاب لوگوں کی جو نشاندہی کریں، آپ کو بتائیں کہ یہ جھوٹے ہیں.
تو ایک تو بات، دوسری میں گزارش کروں گا وہ علماء، وہ دوست جو آگے بڑھنا چاہتے ہیں، ہم ان کے لیے حاضر ہیں، ہمارا یہ پلیٹ فارم ان کے لیے حاضر ہے۔ جس طرح وکیل احمد صاحب نے یہ بیڑا اٹھایا کہ یہ احمد عیسیٰ کا پورا تعاقب کریں گے، جتنی ان کی جاہلانہ باتیں ہیں ان کا رد کریں گے، اور جس طرح وہ دھوکہ دیتے ہیں قرآن و حدیث پڑھ کے اس کا وہ یہ رد کریں گے۔ اسی طرح علماء اٹھے، اور جس طرح مفتی مبشر صاحب ہیں وہ قادیانیوں کا رد کر رہے ہیں، اسی طرح ایسے علماء اٹھے جو ملحدوں کا رد کریں، اور جو بے دین لوگ ہیں ان کا رد کریں۔ کچھ ایسے علماء اٹھیں جو رافضیت کا رد کریں، رافضی جو صحابہ کرام علیہ رضوان کے بارے میں بہت گندی زبان استعمال کرتے ہیں۔ تو علماء اٹھیں، اور یہ پلیٹ فارم ہمارا ان کے لیے ہے، ہم انہیں پوری تربیت دیں گے، بتائیں گے، اور ماشاءاللہ بڑے پڑھے پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں۔ جی وکیل احمد چشتی صاحب، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ کیا ہے؟ ماشاء اللہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ جی ہاں دوستو، یہ ہمارے دوست ہیں وکیل احمد، ماشاء اللہ وکیل احمد بھائی، ماشاء اللہ کافی دوست سلام کہہ رہے ہیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ جی وکیل بھائی، آپ احمد عیسیٰ کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ آپ نے تھوڑی سی ریسرچ کی ہوگی، اور کیا ہے اس کی کتاب کیا ہے؟ پہلے اس کا تعارف بتا، اس کا نام کیا ہے، اصل نام کیا ہے، اور مطلب اس کا ڈپلیکیٹ نام کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد لک یا رب العالمین، والصلاة والسلام علیک یا خاتم النبیین، وعلی آلک واصحابک اجمعین الی یوم الدین، اما بعد۔ قبلہ مفتی صاحب، مفتی محمد علی نواز صاحب، آپ کا بہت بہت شکر گزار ہوں کہ آپ کے وساطت سے، آپ کے توسل سے یہ عظیم کام جو ہے وہ ہو رہا ہے، اور آپ کے توسل سے دیگر جو دوست ہمیں اس وقت دیکھ رہے ہیں یا سن رہے ہیں ان کے شکر گزار ہیں کہ دین کے اس اہم کام میں وہ ہمارا ساتھ جو ہے دے رہے ہیں، ہمارے ویڈیوز وغیرہ شیئر کر کے، ہمارے پیغام کو عام کر کے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جانا یہ دعا ہے کہ ہم جو کام کر ہمارے علماء کرام تو سفل میں آ کر اس عظیم کام کو سر انجام دے رہے ہیں، اللہ ان کا صدقہ ہمیں بھی کامیابیاں جو ہے وہ نصیب فرمائے۔ آمین تو یہ کذاب، جہاں تک میری معلومات ہے، تقریباً یہ دنیا کا واحد شخص ہے جو دعوی نبوت کر رہا ہے، اور اس کا دعوی نبوت یہ کرنا ابھی تک اس کا کوئی انٹروڈکشن جو ہے وہ کسی کتابی صورت میں نہیں آیا۔ میری معلومات کے مطابق یا جہاں تک میں نے تحقیق کی ہے، ابھی تک کوئی شخص جو ہے کسی بھی حوالے سے اس کا جو ہے کتابی تعارف سامنے نہیں آیا۔ انٹرنیٹ پہ کچھ باتیں وغیرہ جو ملی ہیں، سوشل میڈیا کے ذریعے سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس شخص کا پہلے نام ادیب نذیر تھا، گجرات کا یہ رہنے والا ہے۔ جی ادیب نذیر، تو گجرات کا یہ رہنے والا ہے، اور وہاں پہ بھی اس کا جو بایو ڈیٹا ہم نے حاصل کیا ہے کچھ دوستوں کی مدد سے یا سوشل میڈیا کے توسل سے، تو وہ بھی ہمیں کچھ اچھا نہیں ملا ہے۔ یعنی جس طرح یہ دعویٰ کر رہا ہے، اتنی بڑی جو بات کر رہا ہے، اور جو باقی اس کا بیک گراؤنڈ ہے وہ بہت زیادہ خراب ہے۔ اچھا، ادیب نذیر اس کا نام ہے، اور دعوی نبوت کے بعد اس نے اپنا نام جو ہے وہ تبدیل کیا ہے، اور اس وقت یہ اپنے آپ کو احمد عیسیٰ کہہ رہا ہے۔ احمد عیسیٰ نام کہہ رہا ہے، اچھا، ابھی کہہ رہا ہے۔ اس ظالم کو یہ نہیں پتا ہے کہ نبیوں کے نام رکھ لینے سے بندہ نبی نہیں بن جاتا ہے، اور یہ ایک رب کا بہت ہی پیارا کام ہے کہ آپ کو حدیث کا ماشاءاللہ آپ کا ایک کافی شغف ہے مطالعہ کے ساتھ، دیگر جو دوست ہمیں دیکھ رہے ہیں، اگر دیکھا جائے حدیث کا بغور مطالعہ کیا جائے تو ایک بات قبلہ بہت ہی پیاری سامنے آتی ہے، اور وہ رب کا بنایا ہوا ایک بہت پیارا قانون ہے کہ رب تعالیٰ نے آج تک کسی بھی نبی کو یوں دو نام نہیں عطا فرمائے۔ اب جو اس اپنا جو اس نے نام سامنے رکھا ہم اسی پہ گفتگو کرتے ہیں، کام اس کے بعد میں دیکھتے ہیں اس کی نام کی جو ہے وہ سچویشن لے لیتے ہیں کہ نام یہ اپنا شو کر رہا ہے احمد اور عیسیٰ۔ یہ جو یوٹیوب پہ ویڈیوز جو ہیں ان میں نے کافی جو ہے نا وضاحت کے ساتھ یہ گفتگو کی ہے،
احمد علیحدہ اسم ہے اور عیسیٰ جو ہے یہ علیحدہ اسم. اب جی جی بندہ ایک ہے، نام دو ہے، دعوی نبوت کا ہے. آدم اچھا علیہ السلام سے لے کر حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ 1.25 جی جی لاکھ نبی تقریباً آئے کم و بیش. قرآن و ہ حدیث کا اگر مطالعہ کیا جائے تو کسی بھی نبی کے ساتھ دو نام نہیں ہے. کیا بات ہے، آپ نے تو جڑ سے اس کو پکڑا ہے. ٹھیک ہے نا. یہ ایک اچھا بنیادی بات ہے. جی جی، نام ہی پکڑ اس کو آپ نے پکڑ دیا اس کا. جی جی ٹھیک ہے. دیکھیں نا، اب کسی بھی نبی کے نام میں دو نام نہیں ہے. مثلا جی جی اب ہم پڑھتے ہیں تو قرآن کو بھی پڑھتا ہے اور کام وہ ان کا کر رہا ہے، یہود و نصارہ والا، کہ جو اپنے من کی بات لگ وہ پیش کر دیتا ہے. اب قرآن کو پڑھا جائے تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ان اللہ اصطفیٰ آدم ونوحا وآل ابراہیم. اب اللہ تعالیٰ نے یہاں آدم علیہ السلام اکیلا نام ہے. اسی طرح جی نوح علیہ السلام یہ بھی اکیلا نام ہے. جی اسی طرح ابراہیم علیہ السلام ہے، اکیلا نام ہے. وذکر فی کتاب اسماعیل 16واں پارہ ہے، نام اکیلا ہے. ادریس جی نام اکیلا ہے. کہ جتنے بھی کتب احادیث یا تفاسیر ہیں قرآن مجید قرآن رشید کی، کسی میں بھی ہمیں دو ناموں والا نبی نہیں ملا. یہ واحد کذاب ایسا نبی ہے جسے دو نام مل گئے ہیں. اب یعنی اس میں کہ ایک بات ہے، یعنی کہ دو نام اکٹھے ہونا، یعنی مطلب آپ سلم کا محمد بھی ہے نام آیا ہے، احمد بھی نام آیا ہے قرآن پاک میں، لیکن اکٹھا آنا یہ کہیں نہیں ہے، یہ آپ فرما دیکھو رہے ہیں نا اس طرح. اس میں حضور ایسا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے باقی نام جتنے بھی ہیں وہ صفاتی ہیں. اچھا، حضور کا محمد آپ علیہ السلام جی ذاتی ہے. نام جو ہے وہ اکیلے ہی ہے، محمد صلی اللہ علیہ جی وسلم. جی 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 ٹھیک ہے. آدم علیہ السلام کا ذاتی نام آدم ہے. جی جی ٹھیک ہے نا. تو اب یہ جس طرح اپنے آپ کو مشہور کر رہا ہے تو یہ دو ناموں سے اپنے آپ کو مشہور کر رہا ہے. ہوں یہ بات بہت نا ایک سوچنے کی ہے اور کافی اس میں اہم پوائنٹ ہے. جی جی، یعنی کہ آپ نے اس کو گلے سے دبوچ لیا ہے کہ کیا آپ پہلے نام تو یعنی نام سے ہی جھوٹا ہے، کیونکہ اللہ ہاں کی ریت اللہ ہی یہ نبیوں کے نام ظاہر پھر اللہ ہی بھیجتا ہے، تو ان کے نام بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی طرف سے ہیں. تو آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک، نبی علیہ السلام تک جتنے بھی نام ہیں وہ ایک ہی نام، جیسے ابراہیم علیہ السلام، لوط علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، یعنی دو نام اس طرح ایک مفرد اکٹھے. ہاں جی، مفرد ہے، مرکب یعنی کہ کہیں پہ بھی نہیں ہے. اس کے علاوہ مرکب ایک کہیں اور پہ نہیں. کو اگر دیکھا جائے جی تو جی جی اس کا نام یہ بتاتا ہے کہ میرا نام احمد عیسیٰ ہے. جی جی اب یہاں پہ بھی قانون خداوندی کی سخت خلاف ورزی ہو رہی ہے اگر یہ سچا نبی ہے تو. جی جی ہم تو اس کو سچا نہیں کہتے ہیں، لیکن اگر یہ جی جی سچا نبی واقعی ہے تو یہ قانونی طور پر رب کے بنائے ہوئے قانون کی سخت خلاف ورزی ہو رہی ہے. اور یہ کیسے ہو جی سکتا ہے کہ رب کے قانون کی خلاف ورزی ہو اور کوئی نبی آ جائے؟ اب وہ کیسی ہ خلاف ورزی ہو؟ جتنے بھی نبی آئے ہیں حضرت محمد رسول اللہ اللہ کے آخری نبی ہیں. جتنے بھی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور تک نبی آئے ہیں، جس نبی کو میرے رب نے نام عطا فرمایا اس سے پہلے وہ نام کسی اور نبی کا نہیں تھا. ٹھیک، یہ بات ہوگی کلیئر کہ اس کے جھوٹے ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ اس کا نام ہی جو ہے وہ نبوت کی لسٹ میں جو فیک آتا ہے، جھوٹا آتا ہے. تو یہ تو مطلب عوام کو بتانے کے لیے کہ جو بندہ نام میں جھوٹ بول رہا ہے، جس کا نام ہی صحیح نہیں ہے اور اللہ جی جی تبارک و تعالیٰ کی ریت رہی نہیں ہے، تو پہلا ہی پوائنٹ آپ یہ عوام تک پہنچ گیا کہ اس کا نام ہی بتا رہا کہ جھوٹا ہے. جھوٹ ہے. دوسرا اس میں ایک اور بات بھی ہے، ایک یہاں ایک پوائنٹ وہ کہتا ہے نام ہی کافی ہے، وہ آپ نے نام ہی سنا تھا. کافی ہے. تو ایک اور بات، اس کے جھوٹے ہونے کے لیے اس کا نام ہی کافی ہے. نام ہی کافی ہے. اس میں ایک اور بات بھی ہے، اگر جو اس جی کا جی انٹروڈکشن مل رہا ہے نا انٹرنیٹ پہ، یہ سوشل میڈیا پہ، جی جی ہ تو پھر بھی بہت بڑا جھوٹا ثابت ہوتا ہے. اگر وہ حقیقت ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی دنیا کا جو پہلا شخص ہوگا دعوی نبوت کرنے والا کہ جس کو اپنے ماں باپ کا رکھا ہوا نام پسند نہیں آیا. جی اچھا، یعنی ماں باپ نے اس کا نام ادیب نذیر رکھا ہے عجیب نظیر رکھا ہے. اور یہ خود اپنے آپ کو احمد عیسیٰ کہتا ہے. سے کہتے دنیا کا یہ پھر پہلا نبی ہوگا جس کو اپنے ماں باپ کا رکھا ہوا نام بھی پسند نہیں آیا. جن کو اپنے ماں باپ کا نام رکھا پسند نہیں آیا تو وہ کیسا صادق امین ہے.
کیسا صادق اور امین اور کیسا وہ رسول جو ہے وہ بن سکتا ہے معاذ اللہ. اس کے بعد میں وہ ایک جی بات عرض کر رہا ہوں کہ رب جی کا ایک اور بھی بہت پیارا قانون ہے نبیوں کے نام کے حوالہ سے. وہ یہ ہے جی جی کہ آج تک دنیا میں جتنے بھی نبی آئے ہیں میرے رب نے کسی بھی نبی کو وہ نام نہیں عطا فرمایا جو پہلے کسی نبی کا نام ہو. جی جی اب یہ بات قابل غور ہے. مثلا حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کائنات میں آئے تو عیسیٰ جی. علیہ السلام آپ سے پہلے نہ کسی عام بندے کا نام تھا نہ کسی نبی کا نام تھا. اچھا یعنی جو حضرت کہ موسیٰ نبی کا، اچھا آپ یہ پوائنٹ بتا رہے ہیں کہ جو نبی کا نام آیا ہے کسی نبی، اس سے پہلے کسی اور کا نام رکھا ہی نہیں گیا، اس سے پہلے کسی اور نبی کا یہ نام نہیں تھا. حضرت نہ موسیٰ علیہ نبی کا السلام نہ کسی عام آدمی کا. نہیں تھا. حضرت موسیٰ علیہ جی السلام اللہ کے نبی اور اللہ کے رسول ہیں. آپ سے جی جی پہلے کسی نبی یا رسول کا نام موسیٰ نہیں تھا. گڈ. اچھا ابھی یہ اپنا نام بتا رہا ہے احمد عیسیٰ. احمد عیسیٰ. احمد عیسیٰ تو تو احمد میرے حضور احمد، کا صفاتی نام ہے. جی 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 اور عیسیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام عیسیٰ بن مریم علیہ السلام گزر چکے ہیں. جی 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 میں یہ سمجھتا ہوں یہ بھی رب کے بنائے ہوئے قانون کے سخت خلاف ہے کہ میرا رب ایک نبی کو وہ نام عطا فرما دے جو پہلے نبی کے نام گزر چکے ہیں. جی جی ٹھیک ہے نا. تو اس کے ناموں سے ہی جو اس نے شو میٹ کیا ہے اس نے یہ سمجھا کہ شاید میں نبیوں کے نام پہ اپنے آپ کو مشہور کراؤں گا تو میں واقعی نبی جو ہے وہ بن جاؤں گا، لوگ مجھے نبی مان لیں گے. ٹھیک. اس کے جھوٹے ہونے کے لیے اس کا نام ہی کافی ہے. پروڈکٹ نام پہ بکتی ہے. جتنی بھی آپ پروڈکٹ بنائیں گے نا کسی فیکٹری کی کارخانے کی تو وہ نام پہ بکتی ہیں. بھائی نام اچھا ہوگا تو ہماری پروڈکٹ جو ہے وہ زیادہ چلیں گی. چیز ہاں جی جی. کیسی اب نام ہی برا ہے تو باقی آگے کام کی تو پھر بات ہی کیا ہے. وہ تو انشاءاللہ تفاصیل ہے، ہم جاری ہے، تحقیق جاری ہے اس کے کاموں پہ. اللہ تعالیٰ خیر چلے فرمائے. اچھا اس کی کتاب پر آتے ہیں ذرا. اس کا کام، اس کی کتاب ہے نا وہ، اس کے بارے میں ذرا بتائیں. جی حضور کتاب اس میں جو ہے وہ بتاتا ہے جو ویڈیو ہمیں ہاں پہنچی ہے. میری اس کتاب کا نام الکتاب ہے. الکتاب ہے. اچھا الکتاب. اور یہاں پہ بھی ایک قابل غور نقطہ ہے قبلہ. جی جی اس وقت تقریباً جو ہمیں قرآن و حدیث سے پتہ چلا ہے دنیا میں 4 الہامی کتابیں آئی ہیں: تورات، جی زبور، انجیل اور قرآن. جی جی یعنی چاروں کے نام علیحدہ ہیں. جی جی کتاب ہے، اس کتاب کا نام تورات ہے، موسیٰ علیہ السلام کو کتاب ملی. عیسیٰ علیہ السلام کو کتاب ملی، نام انجیل ہے. داؤد علیہ السلام کو کتاب ملی، نام زبور ہے. حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ام الکتاب ملی، نام قرآن ہے. یہ دنیا کی جی واحد کتاب ہے جس کا نام ہی الکتاب ہے. جس کا نام ہی کتاب ہے. یہ دنیا کی واحد کتاب ہے واہ احمد عیسیٰ جھوٹے واہ. جس کا اس طرح نام کرنا ہے آپ نے، اس طرح کرنا ہے اس کا پوسٹ مارٹم. ایسے ہی لوگوں کا آپ کو، عوام کو، آپ نے عوام کو بتانا ہے کہ بھائی اس کا نام ہی اس کے جھوٹے ہونے کے لیے کافی ہے اور اس کی کتاب بھی دیکھو، الکتاب. اچھا دیکھو. اور اچھا اس سے اگلی بات، اب کتاب کا پہلا چیپٹر میں نے ڈاؤن لوڈ کیا جی ہے جی جو اس کی نا جلد ہے. اگر کوئی دوست ڈاؤن لوڈ کرنا چاہے تو یہ گوگل پہ آپ نا لکھیں گے الکتاب ڈاؤن لوڈ بک الکتاب بائی احمد عیسیٰ. تو اچھا میں نے ڈاؤن لوڈ کیا ہے تو میں نے اس کا پہلا چیپٹر جو ہے نا وہ اس کو پڑھا ہے کہ پہلے چیپٹر میں یہ کیا کہتا ہے. اب اپنے جی آپ کو نبی کہتا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، یا جی اپنے جی آپ کو اللہ کا کہتا ہے اور یہ مجھے اللہ نے کتاب دی ہے. اب یہ پہلی الہامی کتاب ہوگی قبلہ کہ جس میں رب کی وحدانیت، اس کی معرفت، اس کی محبت، اس کی چاہت، اس کا پیار، اس کی عبادت، معاملات یا اس طرح کا کوئی جنت و جہنم، اس کا یہ زمین و آسمان کو بنانا، لوگوں کو عبادت کے لیے کہنا، کسی کا بھی ذکر نہیں. اگر یہ کتاب کا آغاز کر رہا ہے تو دجال کے نام سے کر رہا ہے. اچھا دجال اپنے دجال کو یاد کر رہا ہے. دجال کے نام سے حضرت یاد کر رہا ہے. اس میں بھی جہاں یعنی تک ایک بات، اس میں بھی ایک یعنی حکمت ہے کہ اس اس، کی. جی جی اس نے اپنی کتاب کا ابتدا دجال کے نام سے کی ہے. دجال کے نام سے کی ہے. کمال ہے جی. اچھا یعنی پہلے چیپٹر اس نے رکھا ہے قتل الدجال، دجال کا قتل. اچھا یہ اب اپنی جو کوئی بندہ مطلب، کی بات کر رہا ہو جی جی
تو اس نے آگے لوگوں کے معاملات کو کیسے درست کرنا، یا وہ کیسے نبی ہو سکتا ہے؟ اچھا تو اللہ ابھی کرے تو اس ماشاءاللہ آپ کی توسل ابھی سے آپ یہ باتیں کم از کم اس تک نہیں تو اس کے ماننے والوں تک ضرور پہنچ جائیں۔ پہنچ جائیں گی انشاءاللہ. آپ کام شروع کر رہے ہیں انشاءاللہ یہ پہنچیں گی اور ہر ایک تک پہنچیں گی، اور اس انشاءاللہ کے جھوٹ عیاں ہوں گے انشاءاللہ. اللہ آپ کو سدا خوش رکھے. میرے دوستو یہ ہے وکیل احمد چشتی صاحب، ان کا چینل ہے وکیل احمد چشتی، اس کو آپ سبسکرائب کریں. اگر آپ احمد عیسیٰ کے جھوٹ پر مطلع ہونا چاہتے ہیں اور اپنا ایمان بچائیں ایسے جھوٹوں سے، تو یہ ہے وکیل احمد صاحب جس کو آپ لائیو دیکھ رہے ہیں. جی وکیل صاحب. جی تو میں عرض کر رہا ہوں یہ اس کی کتاب کی حقیقت ہے۔ اچھا اب اس کی ذرا خصوصیات بھی ہوتی ہیں نا، نبیوں کی تو خصوصیات ہوتی ہیں، اس کی کیا کوئی خصوصیت ذرا کوئی اگر آپ تھوڑا سا اپنے دوستوں کے ساتھ ہم شیئر کریں؟ دیکھیں اس میں قبلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ بھی ایک قانون رہا، یہ بھی رب تعالیٰ کا بنایا ہوا قانون ہے۔ اگر قرآن و حدیث کا بغور مطالعہ ہم کریں تو ہمارے سامنے ایک بات آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جتنے نبی آئے وہ کسی بھی عیب کا شکار نہیں ہوئے معاذ اللہ، یعنی نبیوں میں کوئی عیب نہیں ہوتا۔ جی جی نبی تقریباً جتنے بھی آئے ہیں تمام انبیاء جو ہیں وہ خصوصیات کے حامل ہوتے ہیں۔ جی جی اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو خصوصیات یعنی جامع خصوصیات بنا کر بھیجتا ہے، جسے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ خصوصیات کا منبع اور مرکز بنا کر بھیجتا ہے۔ جی جی تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ 4 ایسی بنیادی خصوصیات ہیں جو اللہ ہر نبی کو عطا فرماتا ہے۔ جی جی چار ایسی خصوصیات ہیں جو اللہ تبارک و تعالی ہر نبی کو عطا فرماتا ہے۔ جی جی 4 بنیادی جن کو بیسک پراپرٹیز ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہر نبی کے پاس ہوئی، اللہ نے ہر نبی کو عطا فرمائی ہے۔ جی جی کام ہے یا زیادہ ہیں وہ نبوت کا ایک درجہ ہے، جیسے فرمایا وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَىٰ بَعْضٍ، جی جی یا رسول کے متعلق فرمایا تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ۔ جی 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 تو وہ ایک نبوت کا درجہ ہے اس کے مطابق، لیکن یہ 4 پراپرٹیز رب نے عطا ضرور فرمائی۔ ان میں سے پہلی بات اہم کہ میرے رب نے ہر نبی کو حسن و جمال سے نوازا ہے۔ جی کائنات میں جتنے نبی آئے سبھی نبی حسین ہیں، جی ماشاءاللہ کیا بات ہے۔ اور حسین بھی اتنے ہیں کہ شرق و غرب شمال و جنوب یعنی چاروں اطراف میں کہیں نبی جیسا حسین ملنا ممکن نہیں ہے۔ ماشاءاللہ یعنی جب نبی آیا تو نبی سے بڑا کوئی حسین ہے ہی نہیں، اگر حسین ہے تو وہ نبی ہی آئے۔ حسین ایسے ہی ہے بالکل، نبی جب آئے تو اب ان سے حسین زیادہ اس وقت زمانے میں نہیں ملتا اور نہیں ملتا۔ جی جی یہ جو ہے خاصیت ہے اللہ کے کسی بھی نبی کی۔ جی جی تعالیٰ نے حضرت جناب یوسف علیہ السلام کا ذکر فرمایا، علماء سے ہم سنتے رہتے ہیں، علماء بیان کرتے ہیں، جو ہمارے دوست ہمیں اب دیکھ رہے ہیں ہماری بات سن رہے ہیں ان کو بھی عرض کرتا چلوں، اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت جناب یوسف علیہ نبینا علیہ السلام جو حسن کے ایک بہت بڑے بادشاہ تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو حسن عطا فرمایا۔ اب ان کی ایک یہ خاصیت حسن ان کو زیادہ دیا گیا۔ اس کے بعد امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے جن کو رب تعالیٰ نے حسن باقی نبیوں کی نسبت اور زیادہ عطا فرمایا۔ جی جی ٹھیک ہے، اب یہاں پہ یہ بات قبلہ سمجھنے کی ہے کہ حسن کے اعتبار سے نبی جتنے بھی آئے تو اس نبی سے بڑھ کر زمانے میں کوئی حسین نہیں تھا۔ اب اس وقت دنیا کے تقریباً کم و بیش 200 ممالک ہیں۔ جی جی ایک طرف اس احمد عیسیٰ کی نبوت کا دعویٰ ہے، دوسری طرف نبیوں کی یہ بیسک خصوصیت ہے۔ جی جی تو یہ سوشل میڈیا کے توسط اس کے ماننے والوں تک سوال پہنچا رہا ہوں کہ نبی کے لیے حسین شرط ہے، کیا احمد عیسیٰ کو رب تعالیٰ نے اتنا حسن دیا ہے کہ دنیا کے 200 ممالک میں اس جیسا کوئی حسین نہیں ہے؟ گڈ یہ تو کسی کے پاؤں کے برابر بھی نہیں ہو سکتا یہ اتنا۔ ابھی کبھی دیکھا اس کو، کبھی اس کی داڑھی ہے، بال اتنے ہیں، کبھی داڑھی نہ بال، یہ نکلی ہے کیا؟ جی جی میں نے یہ نا ویڈیو میں جو اپلوڈ میں نے ویڈیو کی ہے اس میں نے یہ کہا تھا کہ عالمی ادارہ حسن سے میری یہ اپیل ہے سوشل میڈیا کے توسط سے۔ جی جی
کہ دنیا کے تمام حسینوں کی لسٹ جاری کی جائے، یہ کذاب کس کیٹیگری میں آتا ہے بتا کر امت مسلمہ کو شکریہ کا موقع دیا جائے. شکریہ موقع دیا جائے کہ نبی جتنے آتے ہیں وہ امتیوں سے سب سے زیادہ حسین ہوتے ہیں. اب سوال یہ ہے، یہ جو نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے، ایک منصب ہے نبوت، منصب کے لیے میرٹ شرط ہے. جی جی ٹھیک ہے، منصب کے لیے میرٹ جو ہے وہ شرط ہے. اب میرٹ میں پہلی بات یہ ہے کہ نبی حسین ہوتا ہے. جی جی ٹھیک ہے، اب اس کا جو ہے وہ جائزہ لیا جائے یہ کتنا حسین ہے. اس سے زیادہ حسین تو میں نے لوگوں کے ٹوائلٹ دیکھے ہیں. اچھا کمال ہے. ٹھیک ہے نا، اس سے زیادہ حسین ٹوائلٹ دیکھے ہیں جہاں لوگ قضاء حاجت کے لیے جاتے ہیں. یہ اب حسن کہاں کا لے کر بیٹھا ہے. تو اب یہ پہلی جی کمنٹس آ رہے ہیں کہ ماشاءاللہ کمنٹس آ رہے ہیں کہ وکیل صاحب کو اللہ نے بڑا علم دیا ہے. ان کی باتوں سے لگ رہا ہے کہ اللہ نے بڑا ان کو علم دیا ہے، اور انشاءاللہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ آپ کو اور ترقی نصیب فرمائے. تو پہلے اس میں تو فیل ہو گیا، مقابلے حسن میں تو فیل ہو گیا. ہو گیا بالکل. اچھا اچھا اب اچھا جی 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 یعنی نبی کے لیے عالم ہونا ضروری ہے. نبی کے لیے عالم ہونا ضروری ہے. جی جی عالم ہونا ضروری ہے. شرق و غرب، شمال و جنوب، نبی جیسا عالم کہیں نہیں ملتا. یعنی نبی جب نبوت کا اعلان کرتا ہے، نبی جب آتا ہے تو اس وقت اس نبی سے بڑھ کر کوئی عالم نہیں ہوتا ہے. جی جی یہ بنیادی ایک شرط ہے. کہیں کوئی ایسا نہ ہو کہ کل یہ اٹھے اور یہ کہہ دے کہ نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہوتا. جی اللہ تعالیٰ جانتا تھا کہ ایسے بھی لوگ آئیں گے زمانے میں جنہوں نے یہ بھی کہنا ہے. اللہ مان و نفیس. ٹھیک ہے، جی اللہ مان اور و اس کے نفیس سے محفوظ فرمائے. تو نبی کے لیے یہ بنیادی شرط ہے کہ نبی زمانے بھر سے جتنے زمانے کے لوگ ہوتے ہیں ان سب میں بڑا عالم جو ہوتا ہے وہ اللہ کا نبی ہوتا ہے. جی جی اس کی خاصیت اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو سلیمان جیسا پیارا بیٹا عطا فرمایا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ عِلْمًا جی جی وقال الحمد للہ الذی فضلنا علی کثیر من عبادہ المؤمنین. جی جی یعنی کہ سلیمان علیہ السلام کی تعریف جو اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمائی وہ علم کے ساتھ خاص کر دی گئی. جی جی ٹھیک ہے، اس کے بعد امام الانبیاء حضرت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی جائے تو اللہ فرما رہا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ. جی جی ماشاء اللہ. ٹھیک ہے، اور اگر یہ دعویٰ رسالت کا کر رہا ہے تو نبوت سے بھی آگے جا رہا ہے. ٹھیک ہے نا، یہ تو اس کو نبوت سے بھی یہ کہتا ہے کہ میں رسول ہوں. تو اس کا علم بھی چیک کیا جائے نا کہ کتنا اس کا علم ہے. جی میں اس طرف بھی آ رہا ہوں. اب اللہ تعالیٰ نے رسولوں کے متعلق وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ. جی جی ٹھیک ہے کہ یہ جو غیب کی باتیں ہیں اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کو جس کو چاہے وہ آگاہ فرما دیتا ہے. جی جی ٹھیک ہے نا. اب یہ نبیوں اور رسولوں کے لیے یہ بنیادی اور اہم ترین شرط ہے کہ نبی اور رسول عالم ہوتے ہیں. جی عالم ٹھیک ہوتے ہے، ہیں. اب حیثیت دیکھی جائے. جی جی ٹھیک ہے، ہم اس کے شرعی احکام، اس کے حلال و حرام، اس کا جائز ناجائز، یہ وہ اوپر نیچے اس کے معاملات عبادات کچھ نہیں دیکھتے ہیں. جی جی ٹھیک ہے، ہم صرف اسی کتاب پہ ہی بات کر لیتے ہیں جہاں سے اس کا علم جو ہے وہ چھلک رہا ہے. پتہ لگے گا جی، اٹھا کے بتاتا یہ میری کتاب ہے، یہ میری کتاب ہے. اب اسے پتہ چلے گا کہ کوئی احمد کا وکیل بھی آیا ہے صلی ٹھیک اللہ ہے علیہ نا. وسلم. جی جی ٹھیک ہے نا. اب اس کتاب سے ہی اس کے علم کا اندازہ ہو سکتا ہے کہ کتاب کا آغاز یہ رب العالمین کی وحدانیت، نبیوں کی نبوت، رسالت، یعنی کہ ایک منصب ہے، فرائض ہیں اس کے نبوت کے، رسالت کے، ان تمام باتوں کو یہ سامنے نہیں لا رہا. اپنے بابا جان دجال کا ذکر یہ پہلے کر رہا. جی جی ٹھیک ہے نا کہ میں اس کو آیا ہوں، اس کے قتل کے لیے آیا ہوں. اب یہ باتیں جو ہے وہ سامنے لا رہا ہے. اچھا تو دوستوں کی خدمت میں یہ عرض ہے کہ اب اس کا علم یہیں سے اندازہ ہو گیا ہے کہ یہ کیسا نبی ہے جو رب کی وحدانیت پہ بات کرنے کے بجائے، رب کی عبادت کی بات کرنے کے بجائے یہ کس طرف بات کو لے کر جا رہا ہے. حتیٰ کہ ایسا مردود ہے اس نے نماز کے متعلق، نماز جیسی عظیم عبادت کو اس نے برا کہا ہے. اوہ ہو
معاذ ثم معاذ اللہ، یعنی اس کی ایسی کئی ویڈیوز اور آ رہی ہیں جو دین اسلام میں رب تعالیٰ اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احکام تھے ان احکام کو یہ اب برا بھلا کہہ رہا ہے. ٹھیک، آپ آئندہ جتنی بھی اس کی ویڈیوز ہوں گی ان کا جواب دیں گے اور اس کا مطلب رد کریں گے، لوگوں کو بتائیں گے کہ اس کا جھوٹ ہے. قبلہ انشاءاللہ نظریہ یہی ہے، کوشش یہی ہے. اللہ تعالیٰ کامیابی دے آپ کی دعاؤں کی برکت سے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خیر. انشاءاللہ جی انشاءاللہ تو ضرور. جی جی تیسری اہم ترین شرط جی جی خاندان اور حسب نسب کے اعتبار سے، جی جی بالکل بالکل جی، حسب نسب تو یہ بہت اہم ہے. جی یہ اہم ترین شرط ہے. مزید اگر اس کی تفصیل میں جائیں گے بات لمبی ہو جائے گی. یہ ویڈیو میں نے اپلوڈ کی ہے چینل پہ، تو وہاں پہ دوست دیکھ سکتے ہیں. تو وکیل نبی احمد حسب چشتی. جی وکیل احمد چشتی، جی نبی حسب نسب کے اعتبار سے زمانے بھر کے لوگوں سے اعلیٰ ہوتا ہے. جی جی کہ جیسے نبی کا خاندان ہوتا ہے ایسا کسی کا خاندان نہیں ہوتا. جی جی جیسے نبی کا حسب نسب ہوتا ہے ایسے کسی کا حسب نسب نہیں ہوتا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حسب نسب کی بات کی جائے تو آپ اس دادا کے پوتے ہیں جو کعبہ کا متولی تھا. جی ماشاءاللہ. جو کعبہ کا متولی تھا اس عظیم دادا کے پوتے ہیں. اور اس کے متعلق تو ہمیں پتہ چلا ہے کہ اس کا باپ جو ہے وہ ریلوے اسٹیشن پہ کلفیاں بیچا کرتا تھا. اچھا، ابھی تک ہمیں یہ بات اس کے خاندان کی یا اس کے باپ کی یہ سامنے آئی ہے. اس کا باپ اس وقت ریلوے اسٹیشن پہ کلفیاں بیچا کرتا تھا. اور مزے کی بات یہ ہے کہ جب اس کا باپ فوت ہوا تھا تو اس وقت جو اس محلے کا امام مسجد تھا اس نے جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا کہ میں ایک مرضعی کی نماز جنازہ نہیں پڑھا سکتا. یعنی اس احمد عیسیٰ کی بات کر رہے ہیں آپ؟ جی احمد عیسیٰ کی بات، جس کا باپ فوت ہوا تو جی جی تو اس نے انکار کر دیا. قبلہ ایک اور بات مجھے یہاں پہ ذہن میں آ رہی ہے، میں وہ عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں. جی 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 فرمائیں. اس نے کچھ لوگوں کو متعین کیا ہے کہ وہ میرے ساتھ آئیں، کام کریں، میرے ساتھ ورک کریں، میرے بازو بنے، دست قوت بنے، میں کام کریں گے تو ان کا بہت زیادہ فائدہ ہوگا. یعنی خلیفے چنے ہیں اس نے، جن میں ایک نام ہے اس کا مرزا جیلمی کا ہے، جس کی ناک میں آپ نے دم کیا ہوا اس کی نیندیں حرام ہے. اچھا اچھا یہ مرزا جہلمی کو بھی اس نے خلیفہ چنا ہے. واہ جی واہ، ظاہر ہے وہ کیا کہتے ہیں جیسے چنا ہے جاوید غامدی کو. اس کے علاوہ یہ انڈیا کے ایک دو ہیں، یعنی کہ بر صغیر پاک و ہند کی طرف یہ آیا ہے. عرب میں اس میں کسی کو بھی اس نے کہا ہے کہ میرے پاس آؤ. جی جی کیونکہ اس کو عربی آتی نہیں ہوگی مرزا جہلمی کی طرح. یہ ایک بنیادی بات ہے کہ اس نے بر صغیر پاک و ایک بس چھوٹا سوال ہے، بس میں 2 منٹ میں چل جاؤں گا. جی 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 فرمائیں. مفتی صاحب یہ مسئلہ ہوتا ہے جب میں حدیث پڑھتا ہوں صحیح حذیف، مجھے پتہ نہیں، اس سے سنا.com ہے ویب سائٹ الحدیث کی، وہ میں استعمال کرتا ہوں، پر وہ آفن میں نوٹس کیا کہ وہ صحیح حدیث کو کہتے ضعیف، کہ وہ صحیح اصل میں صحیح ہوتی ہے. جی جی پھر میں اب کیسے جیسے میں انگلینڈ میں کوئی حدیث کی کتابیں اوم بھی نہیں کرتا، میرا سب آن لائن ہے، اور سب حدیث کی اسناد چیک کرنا، متن، یہ سب الحدیث کرتی ادھر. میں کیسے جیسے ہم پہلے سنتے ہیں، ہم کیسے چیک کر سکتے ہیں چیزیں؟ ہماری بھی انشاءاللہ عنقریب حدیث کی کتابیں آ رہی ہیں. آپ اس کو نعمت الباری ہے اہل سنت کی، علامہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ کتاب ہے نعمت الباری. مجھے اردو نہیں پڑھنی آتی، مجھے بس انگلش آتی ہے. انگلش آتی ہے؟ ہاں یہ میری مصیبت تھی، میں سمجھتا میں مفتی صاحب سے پوچھوں پھر. ہاں یہ دعوت اسلامی کی نیٹ پہ جو ویب سائٹ پہ جائیں دیکھیں، انہوں نے کچھ کتابوں کا ترجمے کیے انگلش میں. اچھا ہاں تو اس میں آپ کو بکس مل جائیں گی عربی کی، ان کا مطالعہ کریں انشاءاللہ. عن قریب اہل سنت کی بھی جو وہ انگلش میں، دعوت اسلامی کی تو کافی آ گئی انگلش میں، تو ان کا مطالعہ کریں. اللہ تعالیٰ آپ کو دعوت جزا خیر دے. اسلامی. اچھا ہاں دعوت اسلامی .com. ٹھیک ہے اس میرے لیے بھائی. سب انگلینڈ میں سب ہماری اوتھینٹیکیشن، سب حدیث، یہ سب اہل حدیث ادھر کرتے ہیں. ادھر بہت کم اہل سنت کی اپنے اون ویب سائٹ سے. ہاں دعوت اسلامی نے شروع کیا ہے الحمدللہ، انشاءاللہ مزید بڑھے گا کام، آپ اس کو دیکھیں انشاءاللہ ضرور آپ کو مل جائیں گی چیزیں بہت ساری. اچھا بہت شکریہ مفتی شکریہ. صاحب. جی 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 تو میں وہ عرض کر رہا ہوں کہ اس نے بر صغیر پاک و ہند کے یہ 2-3 یا 5 لوگ ہیں جن کو نامزد اور ان کے نام لیے ہیں کہ آئیں میرے ساتھ ہو جائیں. اب مزے کی بات یہ ہے کہ ان لوگوں نے ابھی کوئی رسپانس نہیں دی ہے اس کو. وہ کہتے ہیں ہم اپنا کام کر رہے ہیں، وہ اپنے بیٹھے ہوئے ہیں.
انہوں نے یہ بھی نہیں کہا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، انہوں نے یہ بھی نہیں کہا کہ ہم آپ کو ریجیکٹ کرتے ہیں. وہ سیانے بزرگ کہتے تھے کہ اگر اندر اور باہر سے کام ایک ہو تو پھر سمجھو کہ کتی چوروں کے ساتھ ملی ہوئی ہے. ملی ہوئی ہے. اچھا بالکل ایسا ہی ہے. مرزا جیلمی تو پوری سپورٹ کرتا ہے مرزائیوں کو، کہتا ہے وہ مسلمان ہے، حالانکہ دیکھو نعوذ باللہ من ذالک کتنا بڑا جھوٹ، اور تمام مسلمانوں نے ان کو غیر مسلم قرار دیا، نبی علیہ السلام کے گستاخ ہیں اور ختم نبوت کے منکر ہیں. اور کہتا ہے کہ میں قادیانی کو کافر اس لیے نہیں کہتا کہ وہ مطلب جو ہے وہ ختم نبوت کے منکر ہے، نہیں، قادیانی کو کافر میں اس لیے کہتا ہوں، کہتا ہے یہ میرا گولڈن ورڈ ہے کہ میں قادیانی کو کافر اس لیے کہتا ہوں کہ وہ ہمیں کافر کہتے ہیں. جب بلا اس میں رمز سمجھی جائے نا، کیونکہ گولڈ ملتا ہے. جی جی ٹھیک ہے نا، گولڈ آ رہا ہے، گولڈ مل رہا ہے، تو اب اس کو کیا ٹینشن ہے گولڈن ورڈ کہتے ہوئے. جی جی اچھا اچھا، اصل گولڈ کی بات ہے. بہت خوب. مسئلہ کچھ جی اور جی ہے. اچھا، 3 تو خصوصیات ہو گئی، اب چوتھی حضور اللہ تعالیٰ اپنے سارے نبیوں کو اس نے عطا فرمائی ہے، اور یہ بھی بیسک پراپرٹیز میں شمار ہوتا ہے، یعنی کہ زہد و تقوی. زہد و تقوی، بالکل. اور یہ گالیاں دیتا ہے، اور یہ گالیاں دیتا ہے، میں نے سنا ہے کئی ویڈیوز میں اس کے. بالکل. جی جی آ رہا ہوں، میں اس جی طرف جی آ رہا ہوں. جی جی زہد و تقوی یعنی نبی زہد و تقوی کے اعتبار سے پورے زمانے میں شرق و غرب جی. شمال و جنوب نبی جیسا زہد و تقوی کسی کا نہیں ہوتا. واہ جی واہ. یہ ایک جی بیسک جو ہے خصوصیت ہے اللہ کے نبی کی. ماشاء اللہ. جی جی آپ ان 4 خصوصیات کو ذہن میں رکھیے، بلکہ ہم اسی کی بات کر لیتے ہیں. اب یہ چوتھی جی خصوصیت اس کو ذہن میں رکھا جائے کہ زہد و تقوی جو ہے یہ، اچھا یہ چوتھی خصوصیت ہے. جی تقوی کے اعتبار سے جو دعوی نبوت کر رہا ہے یا دعوی رسالت کر رہا ہے، اب زہد و تقوی کے اعتبار سے اس کا کیسا زہد و تقوی ہے، جی جی. کتنا یہ متقی ہے، یا کتنا یہ پارسا ہے، یا کتنا نیک ہے. تو ہمیں میں سمجھتا ہوں بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. وہ لوگ بہت اچھی طرح بتا رہے ہیں جو اس کے سابقہ محلے دار گجرات میں ہے. اچھا، اور اچھا وہ تو بتا رہے. جی جی وہ تو ابھی بتا میں رہے. منصب اجازت نہیں دیتا ہے. اچھا تو ویڈیوز، جو ویڈیوز میں اپنی زبان استعمال کرتا ہے، جی جی تو وہ مطلب وہ تو بڑے اعلیٰ منصب پر فائز ہے، زہد و تقوی کے ہیں. تو وہ سامنے بات آ سکتی ہے نا کہ یعنی کہ یہ 4 خصوصیتیں ایک کم پڑھا لکھا شخص بھی، کوئی عالم ہونا شرط نہیں ہے، جی جی زیادہ مطالعہ یہ چیزیں شرط نہیں ہے، بالکل سادہ سی یہ 4 شرطیں ہیں. ایک کم پڑھا لکھا شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے ایمانی قوت سے نوازا ہے، تو وہ بھی یہ جو ہے فرق کر سکتا ہے کہ نبی اور غیر نبی میں کیا فرق ہے. جی جی ماشاء اللہ. اس سوشل میڈیا کے توسل سے ابھی ہمیں کئی لوگ دیکھ رہے ہیں، تو میں نے اپنی ویڈیوز میں بھی یہ ذکر کیا تھا کہ اب ان 4 خصوصیات کو ذہن میں رکھتے ہوئے مرزا اسے احمد عیسیٰ کے ماننے والوں سے یہ میرے 4 سوالات ہیں. نمبر 1، کیا پوری دنیا کے تقریباً 200 ممالک میں احمد عیسیٰ جیسا یہ کذاب جو یہ شخص ہے، اس سے بڑھ کر کوئی حسین ہے؟ اس کا کوئی ثانی نہیں ہے. نبوت کے لیے یہ بیسک میرٹ ہے. نمبر 2 جی جی سوال یہ ہے کہ کیا احمد عیسیٰ سے بڑھ کر کوئی علم والا نہیں ہے؟ جی نمبر 3، احمد عیسیٰ سے بڑھ کر کوئی خاندانی یا حسب نسب کے اعتبار سے اس وقت پورے زمانے میں کوئی نہیں ہے. جی اور نمبر 4 یہ ہے کہ زہد و تقوی کے اعتبار سے کیا اس وقت زمانے میں اس جیسا متقی اور زاہد کہیں ڈھونڈنے کو نہیں ملے گا ہمیں. جی ماشاء اللہ بہت خوب. مفتی صاحب میں نے چیک کیا تھا دعوت اسلام کی ویب سائٹ کو بھی، وہ نہیں، اس نے وہ دعوت اسلامی نے وہ حدیث والی کتاب میں نہیں رکھی ہوئی. اچھا ٹھیک ہے، مجھے نا واٹس اپ کیجیے گا اپنا سلام بھیج کے نا، پھر میں بتاتا ہوں مزید چیک کر کے آپ کو انشاءاللہ. اچھا جی بہت مفتی بہت صاحب شکریہ. بہت شکریہ، بہت شکریہ. اللہ آپ کو جزا خیر دے. آپ نے احمد عیسیٰ کا تعاقب شروع فرمایا ہے، اور انشاءاللہ آپ کے وساطت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کئی مسلمانوں کی ایمان بچائے گا. اللہ آپ کو جزا خیر دے. دوستو یہ وکیل احمد چشتی صاحب ہیں، علامہ وکیل احمد، ان کا چینل ہے وکیل احمد چشتی. تو ان کے چینل پہ جائیں، سبسکرائب کریں. ابھی 5-6 ویڈیوز ابھی ڈالی ہیں انہوں نے، آپ انشاءاللہ ان کو دیکھیں. مزید ڈیلی 1-2 ویڈیو ضرور آئے گی، اور احمد عیسیٰ کا پورا تعاقب ہوگا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دونوں جہاں میں خوش نصیب فرمائے.
اور آمین ایسے فتنوں سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں محفوظ فرمائے. السلام بہت علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب آپ کا واٹس ایپ نمبر کیا ہے؟ 0302 اچھا میں یہ کرتا ہوں 0 302 0302 اچھا 2 2075 20 انگلش میں کیا ہوتا ہے 20 کے انگلش میں کیا ہوتا ہے 20 20 2075 ہاں 75 ہاں اچھا 030220 ہاں 375 375 2075 2075 30 2075 ہاں 378 2075 یہ ہے 378 میرا 03022075338 378. اچھا میں لکھتا 0092 ہوں، میں نیچے اچھا لکھتا ہوں نا، آپ دیکھیے میں نیچے لکھتا ہوں. مجھے کہیں یہ جی بڑا یہ میں لکھتا ہوں. مسئلہ پہ ہے انگلینڈ میں میں نیچے سارا زیادہ پبلک ایل حدیث تھی ہے سب اوتھینٹیکیشن سب صحیح ضعیف کی ایل حدیث کرتے ہیں کوئی ایل سنت بہت کم ہے بہت لیس ہے انگلینڈ میں جی اپنی وہ اپنی مرضی سے چلاتے ہیں ہر چیز کو. 0302 2075 جیسے میں دیکھا تھا جامع ترمذی حدیث ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں سٹی آف نالج ہوں علی از دی گیٹ ٹو سٹی آف نالج یہ حدیث جی جی میں دیکھا تھا کوئی ہمارے علی سنت کا حدیث صحیح ہے پر سب حدیث نے کہتے تھا یہ ضعیف ہے اور بابا صحیح بہت زیادہ صحیح حدیث ہیں یہ بابا کہتے ہیں ضعیف جی اللہ آپ کو جزاک خیر دے. آئیے ہمارے انشاءاللہ مجھے رابطہ کیجیے گا. آپ کا نمبر اس کدھر ہے پرسنل میں نے لکھ لیا ابھی نیچے دیکھے نا، ابھی آپ کو سینڈ نہیں کیا. نہیں آیا یہ دیکھیں میں نے اب جہاں میں نے چیٹ کی ہے نا، دیکھیں چیٹ میں کچھ نہیں آیا میرے میں 0302 اچھا میں خود فارورڈ کرتا ہوں 0302 20 20 75 75 378. 378 آ گیا ٹھیک ہو گیا. بہت بہت جزاک شکریہ اللہ آپ کا خیر. مفتی صاحب جی